یہ بنو امیہ کا دور تھا جب عالم اسلام کی سرحدیں ہندوستان تک وسیع ہوئیں۔ عبد المالک بن مروان کے عہد میں ان کی سلطنت کی سرحدیں صوبہ سندھ تک پہنچ گئیں اور انہوں نے حجاج بن یوسف کو مشرقی ممالک کا حاکم اعلیٰ مقرر کیا۔ حجاج بن یوسف نے سعید بن اسلم کو مکران کا گورنر بنایا۔ عبد المالک بن مروان کے بعد ولید بن عبد المالک حکمران بنے، جس نے محمد بن عبد الہارون کو مکران کے علاقے میں اپنا گورنر مقرر کیا۔ اسی زمانے میں سمندری راستوں سے عالم اسلام کی سرحدیں سرندیپ یعنی لنکا تک وسیع ہوئیں۔ لوک ورثہ کی کتاب سندھ کے مطابق سرندیپ کے راجہ نے بحری راستے سے 8 جہازوں کے ذریعے ولید بن عبد المالک کو بہت سے تحائف روانہ کیے، جن میں انواع و اقسام کے جواہرات، حبشی غلام اور کنیزیں اور بہت سے نادر تحائف شامل تھے۔ ان جہازوں میں کچھ مسلمان عورتیں بھی تھیں جو کعبے کی زیارت کے لیے جا رہی تھیں۔ راستے میں مخالف ہواؤں کے طوفان نے اس بیڑے کو سندھ میں دیبل کی بندرگاہ کے قریب پہنچا دیا۔ اس وقت دیبل سندھ کی بندرگاہ تھی اور راجہ داہر علاقے کا حکمران تھا۔ یہ تحریر ہے عقیل عباس جعفری کی اور اسے آپ نادیہ سلیمان کی زبانی سن رہے ہیں۔ مقامی قزاقوں نے ان جہازوں پر قبضہ کر کے انہیں لوٹ لیا اور جواہرات اور تحائف پر قبضہ کر کے مردوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا۔ ان مردوں اور عورتوں نے کہا کہ ہم خلیفہ وقت کے پاس جا رہے تھے، مگر قزاقوں نے اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی اور انہیں گرفتار کر کے کہا کہ اگر کوئی آپ کو چھڑا سکتا ہے تو اس کے توسط سے خود کو چھڑوا لیں۔ اس پر ایک عورت نے چیخ کر کہا، یا حجاج اغثنی، اے حجاج میری مدد کو پہنچ۔ ان جہازوں کے کچھ مسافر کسی نہ کسی طرح بچ نکلے اور انہوں نے عراق پہنچ کر جہازوں کے لٹنے اور مسافروں کے قید ہونے کی اطلاع حجاج کو پہنچائی اور یہ کہا کہ اس وقت جب قزاق مسافروں کو گرفتار کر رہے تھے تو ایک عورت نے بے اختیار آپ کو پکارا۔ حجاج نے جواباً کہا، لبیک لبیک، میں حاضر ہوں۔ حجاج نے ایک خط لکھا اور اسے محمد بن ہارون کے ذریعے داہر تک بھجوایا۔ خط میں لکھا تھا کہ وہ ان تحائف کو جو سرندیپ کے راجہ نے بھیجے تھے اور ان کنیزوں اور یتیموں کو ان کی خدمت میں بھیج دیں۔ حجاج نے اس خط پر خود اپنے دستخط ثبت کیے۔ سندھ کی مشہور تاریخ چچنامہ کتاب فتح نامہ سندھ کے مطابق راجہ داہر نے جواب میں لکھا کہ یہ کام بحری قزاقوں کا ہے جو ہمارے اختیار سے باہر ہیں، جبکہ تاریخ فرشتہ کے مطابق راجہ داہر نے لکھا، بے شک ہم نے تمہارے جہازوں کو لوٹا ہے لیکن تم ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ کہا جاتا ہے کہ جب طاہر کا یہ جواب حجاج کو ملا تو انہوں نے ولید بن عبد المالک سے سندھ پر حملہ کرنے کی اجازت طلب کی۔ شروع میں تو ولید نے اس کی اجازت نہیں دی، لیکن چند دن بعد حجاج نے انہیں لکھا کہ اس مہم پر جو رقم شاہی خزانے سے خرچ ہوگی میں اس سے دگنی رقم شاہی خزانے میں جمع کر دوں گا۔ ولید نے اس وعدے پر حجاج کو سندھ پر حملے کی اجازت دے دی۔ ولید کی اجازت ملتے ہی حجاج نے پہلے عبید اللہ بن نبھام کی قیادت میں ایک فوج دیبل روانہ کی جو مارکے میں مارے گئے۔ سندھ کے مشہور عالم ڈاکٹر عمر بن داؤد پوتا کا خیال ہے کہ کلفٹن کے ساحل پر جو مقبرہ عبداللہ شاہ غازی کے نام سے مشہور ہے وہ انہی عبید اللہ بن نبھان کا مقبرہ ہے۔ ان کے بعد ایک اور سالار بدیل ابن طبقہ بھی اسی جہاز میں ہلاک ہوئے۔ حجاج کو جب اپنے ان 2 سالاروں کے مارے جانے کی خبر ملی تو انہوں نے اپنے ایک عزیز محمد بن قاسم کو سندھ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ بعض مورخین کے مطابق، جن میں اعجاز الحق قدوسی بھی شامل ہیں، محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کے بھتیجے اور داماد تھے، لیکن سندھ کے مشہور مورخ ڈاکٹر نبی بخش بلوچ نے مختلف دلائل سے ثابت کیا ہے کہ محمد بن قاسم حجاج کے بھتیجے نہیں بلکہ ان کے چچا زاد بھائی تھے۔ اعجاز الحق قدوسی کی کتاب تاریخ سندھ کے مطابق جس وقت اس مہم کے لیے محمد بن قاسم کا انتخاب ہوا اس وقت ان کی عمر 17 سال تھی۔ اس سے قبل وہ شیراز کے گورنر تھے جہاں انہوں نے نہایت عمدگی سے حکومت کی۔ ان کی کارکردگی سے متاثر ہو کر حجاج نے لشکر کشی کا حکم دیا۔ وہ اس کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ انہیں سندھ پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ حجاج نے اس مقصد کے لیے 6000 فوجی منتخب کیے اور انہیں گھوڑوں اور اونٹوں کے ساتھ روانہ کیا۔ محمد بن قاسم کی سرکردگی میں یہ لشکر خشکی کے راستے مکران پہنچا۔ 1 ماہ کے بعد انہوں نے دیبل کا رخ کیا۔ راستے میں انہوں نے پنجگور کا علاقہ فتح کیا اور پھر سفر کرتے ہوئے دیبل پہنچ گئے۔ اعجاز الحق قدوسی کی کتاب کے مطابق وہ دیبل پہنچے تو جمعے کا دن تھا۔ انہوں نے سرزمین سندھ پر پہلی نماز جمعہ ادا کی۔
اتفاق سے اسی دن بحری جہاز بھی حجاج کے فوجی سامان رسد اور عسکری فوجی ساز و سامان کے ساتھ دیبل پہنچ گئے۔ اسی ساز و سامان میں منجنیقیں بھی تھیں۔ سب سے بڑی منجنیق کا نام عروسک تھا، جسے 500 آدمی کھینچتے تھے۔ دیبل شہر میں ایک عالیشان مندر تھا جس کا گنبد بہت بڑا اور بلند تھا اور دور سے نظر آتا تھا۔ اس کی چوٹی پر ریشم کا سبز جھنڈا آویزا تھا۔ اعجاز اللہ قدوسی کا دعویٰ ہے کہ اس پرچم کے متعلق شہر والوں کا ایمان تھا کہ جب تک یہ ہوا میں لہرا رہا ہے کوئی فوج شہر فتح نہیں کر سکتی۔ مندر میں 700 پجاری تھے اور شہر کے گرد فصیل بنی ہوئی تھی۔ محمد بن قاسم کے دیبل پہنچتے ہی راجہ داہر کی فوج شہر کے دروازے بند کر کے بیٹھ گئی۔ محمد بن قاسم نے فصیل کے چاروں طرف خندقیں کھود کر منجنیقیں نصب کی اور شہر کو محاصرے میں لے لیا۔ یہ محاصرہ 7 دن جاری رہا۔ 8ویں دن ایک مخبر کے ذریعے محمد بن قاسم کو اطلاع ملی کہ جب تک اس مندر پر لہرانے والے جھنڈے کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا جائے گا، شہر کے باسیوں کا حوصلہ پست نہیں ہوگا۔ محمد بن قاسم نے اپنی منجنیق عروسک کے ذریعے اس جھنڈے کو گرانے کا فیصلہ کیا۔ جو ہی وہ جھنڈا نیچے گرا، مسلمانوں نے ہر طرف سے شدید حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر داہر کی فوج کے حوصلے ٹوٹ گئے اور انہوں نے فوراً شہر پناہ کے دروازے کھول دیے۔ اعجاز اللہ قدوسی ہی کی کتاب میں درج ہے کہ دیبل فتح ہونے کے بعد محمد بن قاسم نے قید خانے سے ان مسلمان قیدیوں کو آزاد کیا جن کی گرفتاری کے باعث یہ سارا قضیہ شروع ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جیل خانے کے داروغہ نے بھی حالات دیکھتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ محمد بن قاسم نے حمید بن ودا بحری کو دیبل کا حکمراں مقرر کیا، جس نے شہر میں ایک خوبصورت مسجد تعمیر کروائی۔ جس وقت دیبل فتح ہوا اس وقت راجہ داہر نیرون یعنی موجودہ حیدرآباد پہنچ چکا تھا۔ راجہ داہر نے محمد بن قاسم کو ایک خط لکھا اور انہیں مختلف دھمکیاں دی۔ محمد بن قاسم نے لکھا کہ آپ کی انہی بدعمالیوں اور تکبر کی وجہ سے ہمارا آپ کے خلاف لشکر کشی کا خیال پیدا ہوا۔ آپ نے ہماری سمت آنے والے مسلمانوں کو قید کیا اور اب بھی سرکشی پر آمادہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرا اور آپ کا مقابلہ جہاں کہیں ہوگا، میں خدا تعالیٰ کی مدد سے آپ کو مغلوب کروں گا۔ محمد بن قاسم اپنے لشکر سمیت نیرون کی سمت بڑھے۔ انہوں نے سہون سیستان کے بعد نیرون کو بھی فتح کر لیا۔ اس مارکے میں راجہ داہر مارا گیا۔ یہ ہندوستان میں مسلمانوں کی پہلی بڑی فتح تھی۔ لوک ورثہ کی کتاب سندھ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ یہ 10 رمضان کا دن تھا۔ 93 ہجری کے مطابق 20 جون 712 کی تاریخ تھی۔ اسی کتاب میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ محمد بن قاسم نے راجہ داہر کا سر قلم کر کے حجاج بن یوسف کو روانہ کر دیا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے برہمن آباد، ایلور اور ملتان تک کا سارا علاقہ فتح کر لیا۔ برہمن آباد میں ان کا مقابلہ داہر کے بیٹے جے سینا سے ہوا، جس سے مسلمان فوج نے شکست سے ہمکنار کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ کسی پر جبر نہیں ہے، جو چاہے مسلمان ہو کر ہمارا بھائی بن جائے اور جو چاہے جزیہ دے کر اپنے پرانے مذہب پر قائم رہے۔ ادھر دمشق میں پہلے حجاج بن یوسف اور پھر خلیفہ ولید بن عبد المالک وفات پا گئے۔ اس کے بعد سلیمان عبد المالک تخت نشین ہوئے، جس کے ساتھ ہی سیاسی منظرنامہ بدل گیا۔ سلیمان بن عبد المالک نے حجاج کے مقرر کردہ افسروں کو معزول یا قتل کر کے انہیں راستے سے ہٹا دیا۔ ان افسروں میں قتیبہ بن مسلم، موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کے نام سر فہرست تھے۔ انہوں نے محمد بن قاسم کی جگہ یزید بن کبشہ کو سندھ کا گورنر مقرر کیا، جس نے محمد بن قاسم کو ٹاٹ کے کپڑے پہنا کر اور ہتھکڑی اور بیڑی ڈال کر عراق بھجوا دیا۔ محمد بن قاسم عراق پہنچے تو خلیفہ نے انہیں واسط کے جیل خانے میں بھجوا دیا، جہاں انہیں زنجیروں سے باندھ کر رکھا گیا۔ اس قید خانے میں وہ صرف 22 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ ان کی وفات کی خبر سندھ پہنچی تو یہاں ان کا بڑا سوگ منایا گیا اور شہر کے رچ کے ہندوؤں اور بدھوں نے اپنے شہر میں ان کا ایک مجسمہ نصب کروا کے اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ یہ تو تھی ایک روایت۔ ایک دوسری روایت جو سندھ کی مشہور تاریخ جچنامہ میں نقل ہوئی، اس میں بتایا گیا ہے کہ محمد بن قاسم نے راجہ داہر کی 2 بیٹیاں پرمل دیو اور سورج دیو کو خلیفہ سلیمان بن عبد المالک کی خدمت میں روانہ کیا۔ خلیفہ نے ان کا حسن دیکھ کر انہیں اپنے لیے پسند کیا۔ ان لڑکیوں نے خلیفہ سے کہا کہ ہم آپ کے لائق نہیں، کیونکہ محمد بن قاسم ہمیں اپنے استعمال میں لا چکا ہے۔ یہ سن کر خلیفہ آگ بگولا ہو گیا اور اپنے ہاتھ سے حکم تحریر کیا کہ محمد بن قاسم یہ حکم ملتے ہی خود کو کچے چمڑے میں بند کروا کے ہمارے حضور میں حاضر ہوں۔ اسی روایت کے مطابق
محمد بن قاسم کو یہ حکم ادے پور میں ملا۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی اور خود کو چمڑے میں بند کروا کے روانہ ہوئے۔ 3 دن بعد وہ راستے میں فوت ہو گئے۔ محمد بن قاسم کی لاش کو صندوق میں بند کر کے خلیفہ کے سامنے پیش کیا گیا، جس نے فوراً ان دونوں بہنوں کو بلا کر لاش دکھائی اور کہا، میرا حکم دیکھو۔ اسی روایت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دونوں بہنیں یہ سن کر بے اختیار ہنس پڑیں اور کہنے لگیں کہ خلیفہ کا حکم عدل اور عقل سے ماورا ہے۔ انہوں نے کہا، آپ کو چاہیے تھا کہ ہماری بات کی صداقت کی تحقیق کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ محمد بن قاسم ہمارے لیے بھائی اور باپ کے برابر تھے۔ انہوں نے کبھی ہمیں ہاتھ نہیں لگایا، لیکن کیونکہ انہوں نے ہمارے خاندان کے راج کو اجاڑا، ہمارے باپ اور بھائی کو قتل کیا، ہمیں غلام بنایا، اس لیے ہم نے محض انتقام لینے کے لیے یہ واقعہ گھڑ کر آپ کو بیان کیا۔ ہمارا مقصد صرف اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینا تھا۔ سلیمان بن عبد المالک نے یہ سن کر دونوں بہنوں کو دیوار میں زندہ چنوا دیا۔ ایک اور تاریخی روایت کے مطابق دونوں بہنوں کو ہاتھی کے پاؤں کے ساتھ گھسیٹا گیا اور بازاروں میں پھرانے کے بعد انہیں زندہ جلا دیا گیا۔ یہ واقعہ چچنامہ میں نقل ہوا، لیکن مسلمان مورخین اس کی صحت سے انکار کرتے ہیں۔ محمد بن قاسم کی وطن واپسی کے بعد بھی سندھ پر عربوں کی حکومت قائم رہی۔ عہد بنو امیہ میں یہ علاقہ سلیمان عبد المالک، حضرت عمر بن عبد العزیز، یزید بن عبد المالک، حشام بن عبد المالک اور ولید ثانی بن یزید بن عبد المالک کے زیر نگیں رہا۔ اس عہد میں جو 132 ہجری کے مطابق 749 تک جاری رہا، سندھ پر 10 گورنروں نے حکومت کی۔ 132 ہجری یعنی 749 میں بنو امیہ کی حکومت ختم ہوئی اور عباس عہد کا آغاز ہوا۔ بنو عباس کے پہلے خلیفہ ابو العباس عبداللہ بن محمد صفا تھے۔ انہوں نے اپنے کمانڈر ابو مسلم خراسانی کو اختیار دیا کہ وہ عباس حکومت کی طرف سے تمام مشرقی ممالک کا انتظام سنبھال لیں۔ ابو مسلم خراسانی نے ہر جگہ اپنے آدمی بھیج کر حکومت مضبوط کر لی۔ اس عہد میں سندھ کا پہلا گورنر موسیٰ بن کعب تمیمی کو مقرر کیا گیا۔ یہ سلسلہ متوکل علی اللہ جعفر بن معتصم کے دور حکومت تک جاری رہا۔ ان کے عہد میں سندھ میں بنو عباس کے آخری گورنر ہارون بن ابی خالد مروزی تھے۔ ہارون، جو بنو عباس کے عہد کے 29ویں گورنر تھے، عمر بن عبد العزیز حباری کے ہاتھوں مارے گئے۔ عمر بن عبد العزیز نے سندھ کے مرکز منصورہ پر قبضہ کر لیا، تاہم انہوں نے متوکل علی اللہ کو لکھا کہ میں آپ کا وفادار ہوں۔ متوکل علی اللہ سندھ کے آئے دن کی بغاوتوں اور شورشوں سے بہت پریشان تھے۔ انہوں نے عمر بن عبد العزیز حباری کی درخواست منظور کر لی اور انہیں سندھ کا گورنر مقرر کر دیا۔ عمر بن عبد العزیز حباری نے سندھ میں اپنے خاندان کی خود مختار حکومت کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے تمام سندھ کو اپنا باج گزار بنایا، لیکن اپنی خود مختاری کو کبھی خلیفہ پر ظاہر ہونے نہیں دیا اور خطبے میں عباس خلیفہ ہی کا نام لیا جاتا رہا۔ عمر بن عبد العزیز کے بعد ان کا بیٹا عبداللہ بن عمر حباری سندھ کا حکمراں بنا۔ اعجاز الحق قدوسی کی کتاب کے مطابق ان کے عہد کا سب سے بڑا کارنامہ قرآن مجید کا پہلا سندھی ترجمہ تھا۔ 265 ہجری یعنی 879 میں سندھ میں ملتان اور منصورہ کی 2 وسیع اور خود مختار ریاستیں قائم ہو چکی تھیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی چھوٹی چھوٹی ریاستیں سندھ میں قائم تھیں، جن میں بعض ہندو ریاستیں بھی شامل تھیں۔ یہ سندھ کی وہ خود مختار ریاستیں تھیں جو مرکز کی کمزوری کے بعد وجود میں آئی تھیں۔ اس کے بعد سندھ میں قرامطہ، اسماعیلیہ اور ملاحدہ فرقوں نے مختلف علاقوں میں اپنا اقتدار قائم کیا۔ ان 3 فرقوں میں جو فرقہ ملتان میں برسر اقتدار آیا وہ اسماعیلی تھا۔ 11ویں صدی میں ہندوستان میں غزنویوں کا اقتدار مستحکم ہوا، جنہوں نے سندھ کو عرب کے مرکز سے منقطع کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اور یہاں اپنے گورنر مقرر کر دیے۔ اس کے بعد یہ علاقہ مستقل دہلی حکومت کا حصہ رہا۔